بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو خوش خطی سکھا رہی ہوں اور اس کے ذیل میں مختلف اشکال آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ کون سی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک قاعدہ سکھا رہی ہوں، ایک بچکل نئی کا قاعدہ ہے۔ یہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ حروف کا مجموعہ ہے۔ بچکل نئی میں جو حروف آ رہے ہیں وہ ہیں بے، بے یعنی کہ بے پے تے ٹے سے، جیم، جیم یعنی کہ جیم چے ہے خے، کاف یعنی کافر گاف، لام نون حمزہ اور چھوٹی ہے۔ یہ حروف ہیں جو اس بچکل نئی میں شامل ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو جب شروع میں شوشوں کا بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے شوشے بنتے ہیں، یعنی وہ شوشے کی شکل میں آ کر مختلف حروف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو ان میں بے پے تے ٹے سے آپ کو بتایا تھا، نون بتایا تھا، یہ چھوٹی یہ بڑی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اور حمزہ بھی ہے، وہ شوشے کے ساتھ جڑتا ہے، یعنی جب ہم حمزہ کہیں لگاتے ہیں تو شوشہ بنا کر اس کے اوپر حمزہ ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کیا ہے ان حروف کے ساتھ؟ قاعدہ یہ ہے کہ ان تمام حروف کے ساتھ جب رے جڑتا ہے تو رے اپنی اصلی شکل میں جڑتا ہے، یعنی جو اس کی شکل ہوتی ہے وہی شکل اختیار کی جاتی ہے۔ تو اب میں نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھوں گی۔ پہلے میں آپ کو کاف اور لام کے بارے میں بتاؤں گی کہ کاف اور لام کے ساتھ رے کس طرح سے جڑتا ہے۔ یہ دیکھیں کچھ الفاظ آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، جیسے کرم ہے، لڑکا ہے، گزر، کالر۔ اس میں نے حروف آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ جب جڑتے ہیں کسی بھی حرف کے یعنی کاف اور لام کے ساتھ تو یہ اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں۔ اچھا، باقی حروف کے ساتھ بھی اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں، جیسے بے، جیم، نون، حمزہ، چھوٹی یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں نے کچھ الفاظ آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھیے گا۔ جیسے یہ بڑا، رے بے کے ساتھ جڑا، بڑا، پڑا، جو بھی ہم لکھنا چاہیں۔ جزا ہے، ٹھیک ہے، یا چے کے ساتھ ہم اگر لگانا چاہیں رے۔ حرف ہے، نرم، ڈائری۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حمزہ جو ہے وہ شوشہ لگا کے پھر اس کے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی یہ ہو یا بڑی یہ ہو، ہم ایک شوشہ بناتے ہیں اور نقطے ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں نے الگ یوں کیا ہے کہ کاف اور لام جو ہے یہ چاہے اس سے آگے پیچھے، یعنی اس کے پیچھے رے کے پیچھے یہ کاف اور لام لگتا ہے نا، تو کاف اور لام کے پیچھے اگر کوئی اور حرف ہوگا، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی بھی صورت ہو، رے اپنی اصلی شکل میں رہتی ہے۔ جیسے یہ مکڑی ہے، چکر، مفلر، فکر۔ لیکن یہ جو میں نے حروف الگ کیے ہیں، بے، جیم، نون، حمزہ، یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان سے پہلے مزید اگر کوئی حرف آ جائے تو پھر رے اپنی اصلی شکل میں نہیں رہتا، بلکہ رے کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے، رے بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں نا، جیسے پے رے پر ہم رے اب اصلی شکل میں لکھیں گے، لیکن اگر ایک اور شوشہ جڑ جائے، یعنی پیر ہو یا پیر ہو، اگر اس طرح سے آ جائے تو ایک شوشہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا شوشہ ایسے ہو کر اور رے یہاں نیچے سے آ کر لمبی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب اس میں دیکھیں آپ، حرف ہے، حرف ہم ایسے لکھیں گے، لیکن اگر تحریف لکھنا چاہیں گے تو ہے سے پہلے ایک شوشہ تے کا آ گیا تو یہ ہے کے ساتھ رے جو ہے نا وہ لمبی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ساتر، تیرے تر ہے، تر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر سین جڑ جائے اور تے بھی آ رہی ہو تو تے کا شوشہ ایسے ہو جائے گا اور رے لمبی ہو جائے گی۔ یا جیسے جرم ہے، جرم میں جیم کے ساتھ رے اصلی شکل میں ہے، لیکن اگر مجرم لکھیں گے تو رے لمبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حریم ہے، اس میں ہے کے ساتھ رے جڑی ہوئی اپنی اصلی شکل میں، لیکن اگر تحریم لکھیں گے تو یہ رے لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ بے، جیم، نون، حمزہ یہ کے ساتھ اگر اس سے پہلے مزید کوئی حرف آ جائے تو رے لمبی ہو جاتی ہے، جبکہ کاف اور لام اگر ہیں تو اس سے پہلے بے شک کتنے ہی حروف آ جائیں، اس کے بعد جو ریڑ زیش ہے وہ اپنی اصلی شکل میں جڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب میں آپ کو اگلی جب ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آخر بچکل نئی کے حروف کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ رے کا کیا معاملہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔